نعرے حیدری رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ مطلوب کل طالب غالب کل غالب مولانا علی بن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی مرتبت، موالیان حیدر کرار، آپ سب آگاہ ہیں کہ ماہ محرم داخل ہو گیا ہے اور اس کی آج پہلی تاریخ ہے اس شہر میں بلکہ اس ملک میں، اور ظاہر ہے کہ یہ تو ہر روز ہمارے لیے غم امام حسین ناقابل فراموش ہے. مومن کا دل ہی جو ہے وہ بنا ہے اس لیے کہ امام کے غم کو ہر وقت یاد رکھے. لہذا کوئی دن ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ جس میں امام کی مصیبت اور ان کی مظلومیت سے ہم ذرہ برابر غافل ہوں.
اور غفلت ہونا بھی نہیں چاہیے، بے شک بے شک، مگر دن و تاریخ ہر اعتبار سے ہر ایک کی الگ حیثیت ہے، تو ان حیثیت کے اعتبار سے، ان مقامات کے اعتبار سے ہم جو ہے وہ اس کا احترام اور تعظیم اور اس کی یاد برقرار کرتے ہیں، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ یہ تاریخ اور یہ دن کیا ہے سبحان اللہ، اور کیوں ہے اور وجہ کیا ہے۔ اس لیے قیام عاشوراء ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، بے شک، اور ہم سب کا فرض ہے کہ اس یاد کو تازہ کریں، دنیا کے سامنے، دنیا کے لیے۔ وَإِلَّا عرض کیا آپ سے کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک اس کے دل میں ہر وقت مصیبت امام حسین نہ ہو۔ ہر وقت ہے، لیکن یہ دن، یہ ایام جو خاص کر کے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ دن کیوں ہیں، یہ ایام کیوں ہیں، اور ہم کیوں ان کی تعظیم کرتے ہیں، کیوں ان میں ہم مراسم عزا قائم کرتے ہیں۔ خصوصی طور پر ہر چیز کی ایک حیثیت ہے عمومی، عام ہے، جو کہ ابھی ذکر ہوا، اور یہ خاص ہے کہ یہ دن خاص ہیں۔ ظاہر ہے کہ ائمہ کی تعلیم ہمارے ساتھ، ہمارے اجداد، ہمارے بزرگ، اور نسل بعد نسل امام کے زمانے سے یہ تہذیب اور یہ طریقہ چلا آ رہا ہے تعلیم امام سے۔ سبحان اللہ، لہذا یہ شک نہ کرے کوئی ہائے ہائے ہائے، کہ یہ کسی شخص کی ایجاد ہے بے شک بے شک، یا کسی عالم کی بات تھی اور چل پڑی واہ 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 واہ، تو ہم اسے انجام دے رہے ہیں، یا یہ لفظ جو آپ دن و رات بولتے ہیں وہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک عادت ہے اور ہم عادت کے مطابق یہ کر رہے ہیں۔ نہ یہ ریچول ہے، نہ یہ عادت ہے، یہ صرف اور صرف ایک سعادت ہے کہ اللہ نے ہم کو عزادار امام حسین پیدا کیا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اس سعادت کو ہم سے نہ چھینے اور ہمارے دل و دماغ میں اس کو پیوست کر دے، جس سے ہمارے بعد والی نسل میں بھی ویسے ہی کا ویسے ہی اللہ وراثت میں رکھ دے، ایسا کہ جیسے زکریا نے یحییٰ کے لیے دعا کیا کہ ایسا کہ میرا وارث قرار دے۔ تو ظاہر ہے کہ وراثت دولت پہ ہے، اور سب سے بڑی سرمایہ عزائے حسین ہے۔ اس سے بڑی دولت کائنات میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہماری نسل میں وراثت میں عزاداری رکھے۔ اللہ جو ہے یہ اگر توفیق دے اور اس کی عطا ہو تو یہ اس کا احسان ہے،
ہمارے آپ سب کے لیے ظاہر ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ اس خیال میں رہتی ہے کہ جو حق ہے اسے مٹایا جائے، باطل جو ہیں سب سمٹ جاتے ہیں، ان کو یکجا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود سمٹ جاتے ہیں، کیونکہ ہدف اور مقصد باطل کا یکساں ہے۔ تو جو جہاں ہے وہاں سے اسی ہدف اور اسی مقصد کو ٹارگٹ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ حق کو پسپا کرے، باطل عروج پہ آئے، مگر اللہ جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ ہوگا کہ حق پسپا ہو جائے۔ حق ہمیشہ سر بلند تھا اور رہے گا قیامت تک۔ حق کو کوئی سرنگو نہیں کر سکتا۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا نیچے لوگ نیچے رہ سکتے ہیں، لیکن حق ہمیشہ بلند رہا اور اوپر رہا۔ انتہائی بلندی ہے کہ دوش پیغمبر پہ رہا۔ کبھی یہ سرنگو نہیں ہو سکتا، نہ کبھی یہ پسپا ہو سکتا ہے، اور نہ کبھی اسے نیچا کوئی دکھا سکتا ہے۔ یہ بلند ہے اور بلند رہے گا، کیونکہ اصل جو ہے یہی۔ جزا اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم ساری طاقتیں لگا کے چاہتے ہو کہ حق کو سرنگوں کرو تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو ایک بات یہ بھی روشن ہو گئی کہ حق کے مقابلے میں آنا یہ کسی اور کا مقابلہ نہیں ہے، یہ الہی طاقت اور قوت سے مقابلہ ہے۔ اور جو اللہ سے ٹکرائے یہ انتہائی کفر ہے، انتہائی دشمنی ہے۔ مگر اللہ جو ہے وہ رسی ڈھیلی رکھتا ہے تاکہ پہچان بھی تو ہوتی رہے۔ اگر کھینچ لے اور سخت کر دے تو پہچاننا مشکل ہو جائے کہ کون کیا ہے۔ اس لیے شناخت کے لیے، پہچان کے لیے رسی ڈھیلی رکھتا ہے تاکہ نکھر کے سامنے آئے کیا ہے یہ ہے، لوگ سمجھیں، جانیں، بوجھیں اور ایک دوسرے کو پہچانیں، حق واضح ہو اور باطل سامنے ہو، تاکہ دنیا کو کہنے کا موقع نہ رہ جائے کہ ہم پہچان نہ پائے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ہم اسے آخر دم تک اور آخری دھر تک پہنچائیں گے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے عرشہ قیامت میں کھڑا ہو کر کے کہ ہم سمجھ نہیں سکے، ہم پہچان نہیں سکے، ہم تک پہنچا نہیں۔ اول بھی بتایا، جب خلق نہ کیا تھا تمہیں تب بتایا، عالم ارواح میں سجھایا، اور اس بعد عالم جسمانیت میں دکھایا۔ اب بھی تمہیں انکار ہے تو اب اس انکار پر اپنے تقدیر کو صرف زمین پر سر پٹک پٹک کے پھوڑو
اور کچھ بھی نہیں ہے کہ اس لیے کہ اس انکار پر کسی کا اقرار جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک حق کا اقرار اور حق پر گامزن رہنا، حق پر جو ہے وہ باقی رہنا، دوام حق، بقائے حق اور اسی سے متمسک رہنا، یہی اس کا پیغام ہے۔ بے شک بے شک کائنات کچھ بھی چاہے، میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، اس کا لب لباب اس موضوع کے تحت 10 دنوں میں آپ کے سامنے رہے گا کہ انوار الہیہ کا غلبہ پوری کائنات پر، اور ذرہ برابر جو ہے وہ نہ سرنگوں ہے نہ سرنگوں ہوگا، چاہے دنیا کچھ کر بیٹھے تھک جائے گی مگر سرنگوں نہیں کر پائے گی۔ یہ غلبہ رہے گا اور تا آخر رہے گا۔ سارے تانے بانے کھینچتے رہیے، اپنے نقصان کرو گے، ذاتی نقصان اور جو متصل نقصان سب اپنا کرو گے، اور اگر بیدار ہو جاؤ گے، سمجھدار ہو جاؤ گے، عقل میں بات آ جائے گی اور تم تنبیہدار ہو جاؤ گے تو خود بخود راہ حق پر آ جاؤ گے۔ اور اگر بیدار نہیں ہوئے تو تمہارا نقصان دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ دنیا میں فائدے میں رہو، ظاہرداری ہے یہ کہ ظاہر میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہے اور اس فائدے کے تحت جا رہے ہیں، منافع کے پیچھے کائنات دوڑ رہی ہے، منفعت، فائدہ، مگر ظاہر میں ہے یہ، لیکن باطن میں دیکھو تو انسانیت کشی ہے، انسانیت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو تم منافع اور فائدے میں نہیں ہو، نقصان کے پیچھے دوڑ رہے ہو، اور جو نقصان کے پیچھے دوڑے گا وہ اپنا بھی خراب کرے گا اور دوسروں کا بھی خراب کرے گا۔ اب اسی میں جو صاحبان عقل ہیں، صاحبان فراست ہیں، جن کی سمجھ میں اتنی توانائی ہے کہ وہ دقت سے انالیسس کر سکتے ہیں اور بہت ہی قوت و طاقت کے ساتھ اندرونی باتوں تک پہنچ سکتے ہیں، وہی راہ حق پر آئیں گے، وہی سیدھا راستہ دیکھیں گے اور انہی کی مدد اللہ کرے گا۔ اب یہ نہ سمجھ لیجیے کہ ہر ایک کی مدد کرنے کو تو تیار ہر ایک کی مدد ہے، لیکن جب تو خود ہی مدد نہیں چاہتا، منہ سے کہنا اور ہے، زبان سے بولنا اور ہے، مقام عمل میں ہونا اور ہے۔ مدد ایک آدمی چاہتا ہے، چیختا ہے فقط کہ مجھے میری مدد کرو، لیکن ویسی حالت بھی تو سامنے ہو کہ جس کی وجہ سے دیکھ کے انسان مدد کے لیے دوڑے۔ اگر میں کسی بہت اعلیٰ مقام پر بیٹھا ہوں اور بہت آرام سے ہوں اور وہاں سے میں چلاؤں کہ میری مدد کیجئے، سب نیچے سے کہیں گے یا اللہ اس کو کون سی مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر میں پھٹی حالت میں نیچے کھڑا ہوں اور ایسی حالت میں ہوں 4-6-10 کے درمیان ہوں اور پنجوں سے کھیل رہا ہوں اور اس وقت چیخوں اور چلاؤں کہ میری مدد کیجئے، تو ظاہر ہے کہ انسان حالت دیکھ رہا ہے تو خود بخود اس کو رغبت ہوگی کہ مدد کرے۔ تو عملی طور پر مدد مانگنے سے پہلے عملی طور پر سامنے آئے تو اللہ جو ہے جب تمہارے لیے فطرت میں ڈالا ہے، مدد کا طریقہ یہی ہے، تو پھر اپنے لیے بھلا دے گا۔ جب تم اس طرح مدد مانگو گے تو وہ مدد کرے گا، جس طرح حالت ہونی چاہیے۔ تم حالت میں آؤ گے تو مدد کرے گا، لیکن نہیں ہوگے، زبان سے فقط رہو گے تو مدد نہیں کرے گا۔ اب یہ ضرور ہے کہ قرآن یہ کہے کہ جس کے ساتھ چاہتا ہے مدد کرتا ہے،
جس کے ساتھ نہیں چاہتا مدد نہیں کرتا، جس کو چاہتا ہے اس پر رحمت نازل کرتا ہے، جس پہ نہیں چاہتا اس پر رحمت نہیں نازل کرتا، جس کو چاہتا ہے اس پر عذاب کر دیتا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا دل خواہ ہے، جب چاہا تو ہم پر بھرپور طریقے سے ترحم، اور جب چاہا تو ہم پر عذاب۔ لیکن اگر یہ پہلے سے ہی طے ہے کہ اللہ جو ہے وہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے، تو جب عادل ہے تو اس کی چاہت عدل کے مطابق ہوگی، ظلم کے مطابق تو نہیں ہوگی۔ تو اب عدل کے مطابق چاہت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اپنے کو ایسا بنائیں گے، ایسا سبب پیدا کریں گے کہ جس کی وجہ سے تقاضۂ عدل یہ ہو کہ نگاہ رحمت اس کی تم پر پڑے، تو پھر وہ ترحم کرے گا۔ اگر آپ ایسے وجوہات پیدا کریں گے اور ایسے تقاضے پیدا کریں گے کہ جس سے غضب ہو تو نگاہ عذاب ہوگی، تب اس میں اس کی چاہت کہاں ہے؟ تو چاہت آپ کی تھی، آپ نے چاہا تو آپ کے لیے رحمت دیا اس نے، آپ نے چاہا تو آپ کے لیے عذاب دیا۔ بغیر سبب نہ عذاب دیتا ہے، نہ بغیر سبب رحمت دیتا ہے۔ بے سبب تو کام نہیں کرتا ہے، سبب بھی بنائے، سبب بھی بتائے۔ اب اگر رحمت لینا ہے تو رحمت والے سے قریب ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ عذاب لینا ہے تو عذاب والے سے قریب ہو، یہ تمہارے اوپر ہے، تم سبب فراہم کرو۔ اگر رحمت چاہیے، اس کی نگاہ رحمت چاہیے، تو رحمت سے قریب ہو جاؤ، سبب فراہم ہو جائے گا۔ کون ہے رحمت؟ بنا کر کے بھی بتا دیا کہ اگر تم کو لفظوں سے نہیں سمجھ میں آتا، تم کو نہیں دکھائی دیتا، تم کو نہیں سمجھ میں آتا، مفہوم جو ہے گہرا ہے، درک نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو ہم ایک شخص ایسا ظاہر کر رہے ہیں کہ ساری رحمتوں کا مرکز ہے، اور اس کے بعد نام لے لیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہ بات اور ہے کہ یہ کائنات کے لیے رحمت ہے اور اس کے لیے زہرا رحمت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پوری کائنات کا مرکز رحمت، اب اس سے متصل ہو جاؤ، اس سے قریب ہو جاؤ۔ اور وہاں پہ کیوں جاؤ؟ اس لیے کہ یہ انوار الہیہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنے نور کو خاموش نہیں ہونے دیں گے، کہ روشن نور، روشنائی کبھی بھی ظلمت بردار نہیں ہوتی۔ اللہ خود جو ہے وہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ البتہ کہ یہاں پہ دوسرے مفاہیم ہیں ہمارے پاس، ہر وقت گنجائش نہیں ہے کہ وہ بولا جائے، مگر یہ کہ ظاہر قرآن تو یہی ہے نا۔ تو اللہ نور ہے، یہ بات اور ہے کہ جو چیز مخلوق ہوتی ہے وہ خالق نہیں ہوتا ہے، یہیں سے بات کھٹ جاتی ہے۔ مگر ظاہر قرآن ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر قرآن ظاہر تو سمجھائیں گے ہی سمجھائیں گے، ورنہ باطن میں جائیں تو خلق اللہ وجعل اللہ الظلمات والنور، اللہ نے نور اور ظلمات کو خلق کیا۔ تو جو چیز مخلوق ہو گئی وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ خالق نہیں ہو سکتی نا، مخلوق ہے تو خالق کیسے ہوگی؟ تو پھر کیا معنی کریں گے اللہ نور السماوات والارض؟ اللہ جو ہے وہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، تو کیسے نور ہوگا؟ نور تو مخلوق ہے۔ توجہ کریں میری بات پر۔ اب اس سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا نور خاموش نہیں ہونے والا ہے، تو کون سا نور ہے؟
اللہ خود اس کی ذات اگر نور ہو جائے، خالق کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا ہے، اور مخلوق کبھی خالق واقعی نہیں ہو سکتا ہے۔ لفظ پر غور کیجئے گا، اس پر سمجھیے گا، خالی اسی لفظ پر نہ رہیے گا کہ پلٹ دیجئے الٹ دیجئے، کہیے بس دونوں بات ہے۔ خالق مخلوق نہیں ہو سکتا، یہ درست ہے۔ جو چیز مخلوق ہے لیکن مخلوق خالق نہیں ہو سکتا، یہ مطلق نہیں کہہ سکتے۔ مخلوق خالق حقیقی نہیں ہو سکتا، فرق پہچانیے۔ اس لیے کہ بہت سے مخلوق خالق ہو گئے ہیں، اور اگر نہ مانے تو قرآن پر ایمان نہ رہ جائے آپ کا۔ اس لیے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ کو کہ استخلق طیرم باذن اللہ، آپ جو ہیں خالق ہیں طائر کے اللہ کے حکم سے۔ تو بھائی اس سے تھوڑی نہ ہے کہ کس سے ہیں، اللہ نے قید لگا دی کہ بھائی میری وجہ سے ہیں آپ، اگر میں یہ طاقت نہ دوں، میں یہ قوت نہ دوں تو آپ خالق نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق کو اللہ نے قوت و طاقت دیا ہے کہ وہ خالق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جو خالق حقیقی ہے، واقعی ہے، وہ کوئی مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرق ہے۔ آپ چاہے جتنی چیزیں بنا لیجئے، ہے نا کہ چھٹے امام کے زمانے میں وہ آیا اور کہنے لگا میں بھی خالق ہوں، اس لیے کہ میں خلق کر لیتا ہوں جانور، دیکھیے یہ خلق کیا ہوا ہوں، کتنے بچھو تھے سامنے، اب سب پریشان کہ دیکھیے یہ تو خالق ہے، خلق کیا ہے اس نے، بنایا ہے، اب میں بھی خالق ہوں۔ تو امام نے مسکرا کے کہا اگر تو خالق ہے تو یہ بتا اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں؟ تو آپ وہ مبہوت ہو گیا کہ کون نر ہے کون مادہ ہے، اور کتنا گنے گا اور کیسے گنے گا اور کیسے پہچان کرے گا۔ اگر وہ خالق واقعی ہوتا تو یہ جانتا رہتا، خود عاجز ہو گیا اور نہ بتا سکا کہ اس میں کتنے نر ہیں اور کتنے مادے ہیں۔ تو حضرت نے اشارہ کیا، اس کے بنائے ہوئے جانور جو تھے، حضرت کے اشارے پہ جو نر تھے ایک طرف ہو گئے، مادہ جو ہے ایک طرف ہو گیا۔ اب اس کے بعد بتایا خلق تو نے کیا، حکومت میری ہے۔ تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تیرے؟ خلق تو نے کیا، حکومت میری ہے۔ جب میں حاکم ہوں اور چاہوں تو انہیں ایک کر دوں، چاہوں تو جدا کر دوں، چاہوں تو ان کو زندہ رہنے دوں، چاہوں تو ان کو موت دے دوں، اس کے باوجود میں تو خالق ہوا نہیں۔ تو کہاں سے خالق ہو گیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خالق حقیقی جو ہے وہ کوئی اور ہے، اور وہ حاکم مطلق ہے، وہ سب پر حاکم ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی زیر حکومت نہ ہو اور نکل جائے۔ لا يمكن الفرار عن حکومتک، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو سیمبل ہیں، جو نمونہ ہیں اللہ کی حکومت کے اجرا کرنے والے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی قوت میں اور طاقت میں یہ قوت و طاقت نہیں ہے کہ تیری حکومت سے فرار کر جائے۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی قائل ہیں کسی کی حکومت کے، ہے نا، جس کے زیر اقتدار کائنات کا ہر ذرہ ہو، ہر شے مطیع و فرما بردار ہو، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ تیری حکومت سے کوئی فرار نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی اعتراف و اعلان کر رہے ہیں کہ ہم سے بھی بڑا حاکم ہے۔ تب تو واضح ہو گیا نا کہ علی جو ہیں وہ کسی حاکم کا تصور رکھتے ہیں اور کسی کو اپنا حاکم جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور اس کی حکومت کا اعلان کرتے ہیں، باوجود کہ کائنات کے ہر ذرے پر ان کو تسلط ہے، ہر ذرے پر ان کو حکومت ہے، ہر ذرے پر قوت و قدرت ہے۔
اور ایسا نہیں کہ خالی زبان سے ہے، کہہ دیا تو ہے بس ایسے ہی، دعوی نہیں ہے بلکہ دلیلیں ہیں، سامنے موجود ہے۔ ایسی حکومت کسی کو نہ ملی اور نہ کسی کے پاس ہے، اور نہ ہوئی اور نہ ہوگی، صرف ایک ہی ذات ہے جس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور اس کے بعد اس کے جانشین جو اسی کی اولاد ہے، ان کو بھی اتنی حکومت ہے، اتنا ہی تسلط ہے، اتنا ہی اقتدار ہے۔ اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو دیکھو گے، جب ظاہر ہوں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اقتدار، حکومت، یہ سب ہے، مگر سوال جب یہ ہم پڑھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں اور یہ مقام سناتے ہیں اور یہ مقام دیکھتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں لوگ، تو ان کے ذہن پھسلنے لگتے ہیں۔ بڑی حکومت تھی، بڑی طاقت تھی، بڑی قوت تھی، زمین آسمان پر تسلط تھا، آپ تو سب کچھ بتاتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد یہ کیا کہ کسی نے ضربت مار دی، پھر اس کے بعد یہ کیا کہ انہوں نے ان کو ذبح کر دیا، یہ کیوں ایسا؟ ہی تو بتانا ہے۔ اسی کا نام مظہر العجائب ہے۔ اگر یہ سمجھ لیں آپ تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ علی کی ذات کیا ہے، اولاد علی کا مقام کیا ہے۔ یہاں جو کچھ بھی تابع ہے کسی حاکم واقعی کا، لہذا جو ادھر سے ہے وہ ادھر ہونا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کوئی چیز اگر ہدایت کے لیے کی جائے تو وہ منافات نہیں رکھتی، مقابلے میں نہیں ہے قوت و حکومت کے۔ بہت سی چیزیں ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بچوں کے لیے برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب کیا آپ کو تسلط اور حکومت نہیں ہے؟ فرض کیجئے ایک لڑکے کی ہدایت کرنی ہے، وہ نہیں مان رہا ہے، راستہ دکھانا ہے آپ کو، وہ ضد کر رہا ہے اور وہ بدماشیاں کر رہا ہے، کیا آپ میں طاقت نہیں ہے کہ اسے مہار کر لیں، آپ اس کو جو ہے زد میں لے لیں؟ لیکن نہیں، آپ اس کے ساتھ ہو کے چل رہے ہیں تاکہ وہ صحیح راستے پہ آ جائے، شاید اس طرح نہیں اس طرح آ جائے۔ تو آپ کو اس طرح سے بھی کرنا پڑتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت دینی ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام سارے اقتدار کے ساتھ مصائب و مصیبت اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ دنیا کی ہدایت پوشیدہ ہے۔ اگر ہدایت پوشیدہ نہ ہو تو کبھی یہ مصائب برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ مظلومیت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ سمجھیے اس بات کو یوں کہ میں آپ کو تاریخی اعتبار سے ذہن وہاں تک پہنچاؤں کہ جس کے پاس اتنی بڑی قدرت ہو اور اتنی طاقت ہو کہ در کو انگلیوں پہ اٹھائے، ہوا میں معلق ہو، کیا کسی میں دم اور طاقت ہے کہ اس کے گلے میں رسی ڈال دے؟ نہیں ہے نا طاقت، مگر یہاں پر گلے میں رسی آئے جس کے پاس اتنی قوت ہو اور گلے میں رسی لے لے، تو کیوں لے سکتا ہے رسی؟ کیا وجہ ہے؟ بات صرف ایک ہی ہے، ہدایت پوشیدہ ہے۔ تاریخیں لکھتی ہیں کہ جب رسم دیکھا مدینے کی گلی میں تو ایک یہودی گزر رہا تھا، جس نے بڑے غور سے دیکھا اور کہا یہ تو مگر وہی شخص نہیں تھا کہ جس کے ہاتھوں پر در خیبر تھا، 2 انگلیوں پر۔ اگر وہی تھا تو کس میں جرأت ہے کہ اس کی شجاعت کے مقابلے میں اس کے گلے میں رسی ڈال دے؟ تو آگے بڑھ کر کے پوچھا کہ کیا تو وہی نہیں تھا جس نے در اٹھایا ہوا تھا خیبر میں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں وہی تھا۔ تو اس نے کہا بے شک کوئی اور نہیں ہو سکتا جو اتنی طاقت رکھنے کے بعد گلے میں رسی لے لے سوائے نبی کے یا نبی کے وصی کے۔ تو یہ بتا نبی ہے یا وصی ہے؟ علی نے کہا میرا نبی محمد مختار ہے اور میں اس کا وصی علی مرتضی ہوں۔ اور وہ یہودی مومن ہوا، مسلمان ہوا، تو معلوم یہ ہوا کہ ایک رسن باندھی گئی اور اس کو تحمل کیا علی نے اس لیے تاکہ کسی کی ہدایت ہو جائے۔ تو ہدایت پوشیدہ ہے، اس لیے مظالم برداشت کرتے ہیں۔ وہاں پر اقتدار کا اظہار نہیں ہے، وہاں پر قوت کا اظہار نہیں ہے، کہ اس لیے کہ ہدایت کرنا ہے۔
ایک آپ کی نگاہ میں ایک ہے، ہماری نگاہ میں ایک ہے. تاریخ پڑھا ہم نے تو ایک ہی دیکھا. ارے بھائی 10 20 50 ہزار لوگ ایک ساتھ مسلمان ہو گئے ہوتے تب تو اتنی بڑی مصیبت برداشت کرنا. تو ایک ہے صرف. یہاں 1 اور 2 اور 10 و 20 سے بحث نہیں ہے. زیادہ حق پر لانا اور زیادہ حق تک پہنچانا یہ بحث ہے. یعنی کہ بہت کثرت سے لوگ ہیں، کثرت دلیل نہیں ہے. زیادتی جو ہے وہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ سمجھیے کہ اللہ نے اسے مذمت بھی کی ہے. اور زیادتی جو ہے یہ ہمیشہ باطل پرستی میں ہوتی ہے. زیادتی جو ہے باطل گرائی میں ہے. آپ دیکھیے دنیا کا نظام بھی باطل گرائی میں ہے. زیادتی، کثرت، جمہوریت، اسی پر تو ہے سب کچھ نا. اب آپ حق کچھ بھی ہو، اگر چند باطل مل کے کسی چیز پر ووٹ دے دیے ہیں تو آپ صاحب حق ہونے کے بعد بھی اسی پر انداختہ ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ باطل پرستی ہوئی نا. اللہ کہتا ہے کہ ان کی کثرت پر تم توجہ نہ کرو. وَلَوْ عَجَبَتْكُمْ، چاہے تمہیں تعجب ہی میں کیوں نہ ڈال دے. کثرت معیار نہیں ہے، یہ قلت جو ہے حق معیار ہے. تم یہ دیکھو کہ حق کدھر ہے. کثرت نہیں چاہیے، حق معیار ہے. حق چاہیے، صرف حق کے پابند بنو، حق کے طرفدار بنو، حق کو اپنا محور قرار دو. حق کے ذاتی طور پر تم اور فطری طور پر تم جس کو کہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے تمہارے لیے محبوب ہے، اور باطل جو ہے منفور ہے. آپ باطل پرستی کرنے والے سے بھی کہیے باطل ہے وہ، مگر آپ کہیے کہ تم باطل کو دیکھیے ناراض ہو جاتا ہے کہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت میں باطل سے نفرت ہے. اور اگر حق کہہ دیجئے چاہے وہ باطل ہی کیوں نہ ہو، کتنا خوش ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت میں حق ہے. اللہ نے حق سے محبت اور باطل سے نفرت ڈالی ہے، حق سے محبت ڈالی ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا ہے کہ دیکھو جو لوگ اپنی فطرت کے مطابق ہیں وہ ہمیشہ حق کے طرفدار ہیں. اگرچہ میں ان کے ناکوں کو اپنی تلوار کے نیچے گمدے سے پیچھے جس سے پکڑتے ہیں، چاہے ان کی ناکوں کو توڑ دوں اور خون لہو لہان ہو جائے، مگر پھر بھی وہ میری محبت سے نہیں پھریں گے. اس لیے کہ فطرت میں حق ہے، حق پرستی ہے، حق محبوب ہے. لیکن جو باطل پرست ہیں ان کو ساری کائنات دے دی جائے تب بھی یہ میری محبت پر نہیں آنے والے ہیں، ویسے ہی ویسے ہی نفرت کریں گے جو باطل پرست ہیں. مگر جو چاہنے والے ہیں، اپنے میں مضبوطی اور طاقت اور قوت رکھتے ہیں، الغرض یہ ہے کہ حق پر رہنا معیار ہے اللہ کے نزدیک. کثرت نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کثرت اور زیادتی اگر معیار ہوتا تو ظاہر ہے کہ کثرت میں لوگ کتنے تھے اور قلت میں حق کے ساتھ 72 ہی تھے. تھوڑے سے تھے، 72 ہی تھے. کثرت میں لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پر ایسی منزل ہے کہ سارے کے سارے لوگ ہیں، کثرت میں ہیں، مگر نگاہ پیغمبر قلت پر ہے. اب آپ یہ منظر کو ڈھونڈیے کہاں ہے ایسا. بھرے پڑے ہیں لوگ، اور تعداد بھی کتابوں نے لکھا ہے کہ 1,24,000 کا مجمع ہے. ایسا مجمع ہے ٹھانڈے مار رہا ہے، مگر پیغمبر کو بار بار کہا جا رہا ہے اعلان کرو، اعلان کرو. تو خطبے میں آئے کہ پیغمبر نے جبرائیل سے کہا کہ یا جبرائیل، کیا تم اللہ سے اس امر کے اعلان کیا استعفا لے سکتے ہو کہ میں اسے اعلان نہ کروں؟ بھئی سب لوگ بھرے ہیں نا، کثرت ہے کہ نہیں ہے. تو جبرائیل بھی گھبرا گئے. ان کا یہ کیا مطلب ہے؟ جس چیز کے لیے تو ان کو اتنی زحمت دی گئی، اب اسی چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کیا مجھے اس بات کا استعفا دلوا سکتے ہو
استعفیٰ تو آپ جانتے ہیں پوسٹ سے دینا پڑتا ہے، یعنی پیغمبر اتنا بھی راضی ہو گئے، کیا استعفیٰ مل سکتا ہے کہ اس امر کی تبلیغ نہ کروں؟ تب جبریل بھی تو حیرت ہی نہیں دیکھیں گے نا، اور یہ مقام اتنا بلند جس کی شان یہ نہیں کہ یہ کہے، اب وہ یہ کہہ رہا ہے تو کیا راز ہے؟ بس جبریل بھی آنکھ پھاڑ کے دیکھنے لگے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پیغمبر نے فرمایا جواب میں کہ آنکھ نہ پھاڑو، انسان پہچانو، لِكَثْرَةِ الْمُنَافِقِينَ وَقِلَّةِ الْمُتَّقِينَ، اس لیے کہ منافقین سب بھرے پڑے ہیں اور متقین تھوڑے سے ہیں، تو اگر میں اعلان کروں گا تو منافقین نہیں قبول کریں گے، تبھی تو ہوا نا، اور متقین تھوڑے سے ہیں جو تھوڑے سے قبول کریں گے۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی اسی خطبے میں پیغمبر کے 1,24,000 کے درمیان کہ جو متقی ہے وہی ولایت علی اپنے دل میں رکھے گا، یہ بات واضح ہو گئی نا۔ تو یہ روشن ہو گیا نا کہ جو متقی ہے اسی کے دل میں ولایت علی ہوگی۔ تو اب متقی کی نشانی ادھر ادھر مت ڈھونڈتے پھریے کہ یہ متقی کہ وہ متقی کہ کون متقی، غدیر میں پیغمبر نے پہچنوا دیا، اس لیے کہ نماز سب پڑھیں گے، روزہ سب رکھیں گے، حج سب کریں گے، اگر پہچاننا ہے تو اس دل سے پہچاننا جس دل میں ولایت علی ہے۔ تقوی کا قیام ولایت علی سے ہے، تقوی بنتا ہی ولایت سے ہے، اور اسی سے اللہ سے خوف پیدا ہوتا ہے اور اس سے ڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہ خوف اور ڈر جو ہے جب ولایت آ جائے تبھی خوف ہے، تبھی ڈر ہے، خدا کی نافرمانی نہ ہونے پائے، کل کے کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے سامنے، کیسے جائیں گے اس کے محضر میں۔ ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ نے خلق کیا، اس کی زیر حکومت ہے، اس نے بنایا، اس نے ہمیں اس قابل کیا، اس نے ساری قوت و طاقت دی۔ آج بھی اگر سانس آ جا رہی ہے تو اس کی قوت و طاقت کی بنیاد پہ، اگر ابھی تھوڑا سا اشارہ ہو جائے تو چلی جائے۔ آپ دیکھیے تھوڑے میں آپ سب باندھے بیٹھے ہیں، اب آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، گرچہ اپنی ایجاد ہے، اپنی طرف سے تو یہ حال ہے، اور اللہ خالی مسکرا رہا ہے کہ دیکھو تم کیا کیے ہو، خود کیا مبتلا ہو کس چیز میں، یہ اپنی ایجادات ہے، مگر اس کے باوجود خوف کتنا ہے، سانس رہ جانے کا، جانے نہ پائے۔ ہم سب اس کی قوت اقتدار میں، جب اس کی قوت اقتدار سے اگر معرفت پیدا ہو جائے اور اس سے خوف پیدا ہونے لگے کہ اس کی نافرمانی نہ ہو، وہ دیتا ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پہناتا ہے، ظاہر میں اسباب ہیں، یہ جیسے آپ کمانے کے لیے اسباب ہیں، آپ کے رزق کو تلاش ہے آپ کی، تو ان اسباب کے ذریعے سے آپ تلاش کر رہے ہیں، لیکن اصل تو وہ ہے عطا کرنے والا۔ اگر نہ وہ بنایا ہوتا، نہ یہ کائنات رچایا ہوتا، نہ یہ دنیا سنوارا ہوتا، نہ تم میں اتنی طاقت دیا ہوتا، نہ تم میں فہم و عقل دیا ہوتا، تو تم کیسے یہ استعمال کرتے، کیسے اسے تم لے جاتے، کیسے تم وہ کرتے؟ تو اس نے تمہیں طاقت بھی دی، قوت بھی دی، عقل بھی دیا، فہم بھی دیا، شعور بھی دیا، پھر چیزیں بنائی بھی، اور بعد سامنے سجا کے رکھ بھی دیا۔ اب صرف اتنا نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے کھا لو، اگر وہ بھی نہیں ہوگا جب تم میں تمہارے پاس وہ بھی قوت نہ رہ جائے گی تو اس کے بھی اسباب فراہم کرے گا، وہ بھی اسباب فراہم کر دے گا کہ تمہارے دہان تک بھی چلا جائے۔ اللہ کا کام یہ ہے
کہ جب تک کوئی کرنے والا دنیا میں موجود ہے اس وقت تک خود نہیں کرتا، سسٹم ہے، سسٹم کے تحت کرواتا ہے، اور جب کوئی نہ ہو تو خود کرتا ہے. سمجھے نا آپ؟ اس کے لیے ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، بات کو ختم کر دیا. مثال صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کی قدرت اور قوت اور طاقت کے سامنے صرف ایک ہی چیز ہے کہ سب کو مطیع و فرما بردار ہونا، اور مطیع و فرما بردار ہونے کے لیے ولایت علی درکار ہے. جب تک یہ نہیں اطاعت نہیں ہو سکتی. اور اسی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب کو خلق کیا، بنایا. انشاءاللہ ان مجالس میں آپ کے سامنے قرآنی پیغام جو کہ حقیقت ہے، جو اس کی امانت ہے، جو اس کی حکومت ہے، جو اس کی ولایت ہے، وہ ساری آپ کے سامنے آنے والی ہے. اگر آپ سے یہ بات کہی کہ جب تک کی سسٹم ہے اس کا، جب تک کہ کوئی کرنے والا ہے خود نہیں کرتا، جب نہیں کرنے والا نہیں کر سکتا ہے موجود مگر کر نہیں سکتا، طاقت نہیں، قوت نہیں، قدرت نہیں، تو پھر خود کر کے دکھاتا ہے. مثال میں قرآن میں دیکھیں حضرت مریم، ان کو جب اللہ کے حکم سے درد ذہ پیدا ہوا اور مسجد سے باہر کر دیا گیا تب بھوکی ہوئی، تو جو کہ آسمان سے جنت سے کھانا آتا تھا اور وہاں کھا رہی تھی، اب وہ ایسی حالت میں ہیں اور بھوکی ہیں. اب اللہ سے وہ ملتجی ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، دم نکل رہا ہے. تو آپ یہ انصافاً بتائیے کہ جب مسجد میں بھیجوا رہا تھا تو اب یہ حق زیادہ ہے نا کہ جب کہیں سفر میں تم اور بھیجوائے جلدی جلدی، فرشتے لے لے کے آئیں اور جھک جھک کے سلام و دعا کریں اور دیتے رہیں. لیکن نہیں، اللہ نے جس بیابان میں بھیجا اور جہاں انہوں نے چیخ کے کہا کہ میں بھوکی ہوں، میرا دم نکل رہا ہے، اب میں کیا کروں یا اللہ، ایسی بے آب و گیا کی جگہ پر ہوں، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جو سوکھا ہے. اس درخت کو اللہ نے لمحے میں ہرا بھرا کیا اور اس کے بعد اس میں درخت میں پھل لگا اور اسی لمحے کے اندر پھل پکا. اب جب پک گیا تو حکم آیا حضی یا مریم، اس کو ہلا لو. آپ سوچئے جس کو ہلنا مشکل ہے اس سے کہا جا رہا ہے ہلا لو. یا اللہ، جب تو نے اسے ہرا بھرا کیا، اس میں پھل ڈالا، اس کو پکایا، تو تو ہی ٹپکا دے، ہولی میں اٹھا کے کھا لے گی، مگر نہیں، تو ہلا لے. عجب نہیں آواز آئے کہ جو نہیں کر سکتی وہ میں نے کیا، اور جو کر سکتی ہے خود کرتا رہے. تو یہ سنت و سیرت الہیہ ہے کہ جہاں کوئی نہیں کر سکتا وہ اللہ کرتا ہے، اور جہاں کوئی کر سکتا ہے اس سے کرواتا ہے. یہ سسٹم ہے، طریقہ ہے. آپ جو ہیں یہاں پہ، آپ سے کوئی کام جو لیا جا رہا ہے تو اس لیے کہ آپ کر سکتے ہیں تب لیا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو یہ آزاداری جو ہے یہ رکنے والی نہیں ہے. اللہ کر سکتا ہے، خود بھی کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تو کر تو وہ بھی سکتا ہے، مگر اس نے کہا جب تک کوئی یہاں موجود ہے تو اس کے ذریعے سے اظہار ہوتا رہے گا. اب اس جملے کی قیمت پہچانیے کہ یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ نے ہم کو آزاداری کا ذریعہ بنایا ہے. معنی یہ ہوئے کہ اگر اللہ آزاداری کرتا آ کر کے تو چونکہ خدا خدا ہے اور وہ یہاں آ نہیں سکتا تو اپنے نمائندے بناتا ہے. جیسے تمام دنیا کے سامنے نمائندے انبیاء، اولیاء، اوصیاء کی شکل میں بھیجا، ویسے ہی آزاداری کرنے کے لیے مومنین کو نمائندہ بنایا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آوازیں بلند نعرے صلوات.
عزاداری کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ذریعہ ہم کو قرار دیا. یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہمارے لیے نیک فال ہے کہ ہمارا نام وہاں پر ہے. بس ختم ہے چونکہ وقت، اس لیے میں تو بہت سی کچھ چیزیں اس کے ذیل میں کہ 10 دنوں میں آپ کے سامنے آئے گا، مگر اس مفہوم پر آپ کو زور ہونا چاہیے کہ آپ کس لیے بیٹھے ہیں. وہ بات میں بتا رہا ہوں کس لیے بیٹھے ہیں. اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کو اس قابل بنا دیا کہ آپ عزاداری کر رہے ہیں، تو اب سمجھ میں آئے گا کہ عزاداری کو عبادت کیوں کہتے ہیں. بات سمجھ میں آیا نا؟ یہ نہیں ایسے ہی ہوا میں ہے، ہوا میں نہیں ہے. یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری مظلومیت پر جو نفس، جو سانس مغموم ہوتی ہے اور مصیبت اور مظلومیت پر غمزدہ ہوتی ہے، وہ ایک سانس کا آنا جانا تسبیح خدا ہے. آپ سمجھ لیجئے. اور اس نفس کا مغموم ہو جانا عبادت. اللہ کے لیے یہ عبادت. تو یہ عبادت اس لیے ہے، یہ عبادت اس لیے ہے گویا ہم اور آپ ایک یہ ذریعہ قرار پائیں. اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اسی عبادت کی وجہ سے ساری عبادتیں قائم. یہ نہ سمجھیے گا آپ کہ یہ بہت آسان ہے اور ہلکا ہے. عزاداری کو جو لوگ ہلکا لیتے ہیں وہ غلط فہمی میں ہیں. نماز، روزہ، حج، ساری عبادات سب اسی کی وجہ سے قائم ہیں، اسی کی وجہ سے قائم ہیں. ظاہر پر نہ جائیے. میں نے پہلے بتا دیا ہے آپ کو کہ قوام تقوی کہاں ہے، اور تقوی جہاں ہے اسی کی عبادت قابل قبول ہے. قرآن پڑھیے، انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے. تو متقی کون ہے؟ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اب نماز پڑھنا تقوی کی نشانی نہیں ہے، روزہ رکھنا تقوی کی نشانی نہیں ہے، ولایت علی تقوی کی نشانی ہے. اور جو کیا آپ نے، یہ پیغمبر کے نص سے، قرآن کی روح سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کے دل کو قوت ہو. اس کی وجہ سے اب قیام ہے. اسی لیے معصومین نے، کہ انشاءاللہ مفصل بیان ہوگا، لیکن ایک جملہ صرف مقام استدلال میں، کہ اسی لیے معصوم نے کہا ہے جو میں نے کہا آپ کو کہ اسی کی وجہ سے نماز بھی قائم، روزہ بھی قائم، حج و زکوٰۃ بھی قائم. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عزاداری کا تعلق معصومین سے ہے نا. اب معصوم ہی کہہ رہے ہیں، امام صادق فرما رہے ہیں نحنو صلاۃ، ہم ہی نماز ہیں، ہم ہی روزہ ہیں، ہم ہی حج ہیں، ہم ہی زکوٰۃ ہیں. معنی کیا ہیں؟ یعنی اگر ہمارے ذریعے سے تم نے نماز پڑھا ہے تو نماز ہے، اگر ہمارے ذریعے سے روزہ رکھا ہے تو روزہ ہے، اگر ہمارے ذریعے سے زکوٰۃ دی ہے تو زکوٰۃ ہے. یہ پورا دین اور سسٹم جو ہے یہ قوانین حکومت الہیہ ہیں، یہ قوانین حکومت الہیہ ہیں. اور حکومت الہیہ کے مجری کا نام ائمہ معصومین ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس بہت چیدہ چیدہ الفاظ آپ کے سامنے اور مطالب صرف ذہن تک پہنچ جائے کہ اس کی عظمت اور اس کی بنیادی حقیقت کیا ہے. آپ کو ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی اس میں لگا دیا گیا ہے کہ آپ لگ جائیے. صرف اس لیے آپ کو یہاں پہ اللہ نے موقع دیا کہ آپ جمع ہو گئے. آپ کے دل آمادہ ہیں اور مہیا ہیں اس بات کے لیے کہ آپ اس غم کو منائیں. اور وہ غم اپنے دل میں نے پہلے وقت کہا سے کہ مومن کا دل بنا ہی ہے اس بات کے لیے. تبھی نے امام نے فرمایا کہ ایک سانس جو ہے ہمارے غم کے ساتھ یہ تسبیح خدا ہے. جو تسبیح خدا ہے وہ ایک سانس
لیکن ہماری مظلومیت ہمارے غم کے ساتھ، آپ اندازہ کریں اور سوچیں کہ یہ مظلومیت اور یہ غم کے ساتھ سانس کیوں اللہ کے خاص نمائندے نے اس بات کو کہا آپ کے سامنے کہ یہ تسبیح ہے، اور کیوں کہا کہ یہ عبادت ہے؟ اب سوچئے اور غور کیجئے، اللہ کی خاص کنیز کا نام فاطمہ، آپ سب آگاہ ہیں، سب جانتے ہیں، کنیز خاص کا نام فاطمہ ہے، اور کنیز خاص کی دنیا میں کوئی خاص تو نہیں، کوئی چاہت نہیں، کوئی حاجت نہیں، جو حاجت روائی کرے وہ خود کیا حاجت رکھے؟ اس کی ایک ہی حاجت تھی جو بارگاہ خداوندی میں کیا اور سوال کیا، بار الہ جب ہم نہ ہوں گے تو ہمارے لال پر گریہ کون کرے گا؟ جب ہم نہیں ہیں تو پیغمبر سے سوال ہے نا کہ کون گریہ کرے گا؟ یہ خدا تک بات جا رہی ہے نا، تو ادھر سے آواز آ رہی ہے، گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، یہ حاجت ہے صرف سیدہ کی کہ میرے لال پر رونے والے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ تو رو رہی ہیں نا، لیکن اس کے بعد بھی تمنا کر رہی ہیں کہ کچھ ہوں جو میرے لال پر گریہ کریں۔ بات سمجھ میں آئی؟ سیدہ کے ساتھ آپ شریک ہیں گریہ کرنے میں، جیسے وہ گریہ کر رہی ہیں ویسے ہی آپ گریہ کرنے میں شریک ہیں۔ آواز آئی جناب ریان شبیب سے، حضرت امام رضا نے فرمایا، اے ریان کے بیٹے تو یہ بتا کہ تجھے کبھی گریہ طاری ہوتا ہے؟ اس نے کہا بے شک ہوتا ہے۔ کہ کس بات پہ؟ کہا دنیا کی چیز پہ۔ آپ نے کہا خدا کی قسم دنیا کے چیز پر نہ رو، جب تجھے گریہ طاری ہو تو فبکی علی الحسین، تو حسین پہ رویا کر، حسین کے غم کو تو یاد کر، ان کی مصیبت کو یاد کر اور رویا کر۔ یہ دنیا کے لیے امام حسین کی اتنی بڑی قربانی ہر جہت سے ہدایت ہے، ہر جہت سے ہدایت ہے، ہر جہت سے۔ یہ نہ سمجھیے گا جو جس عالم کا ہے انسان، جس طریقے کا ہے، اس کی ہر حاجت کے اعتبار سے یہ قربانی ہدایت ہے۔ ایک ایک آپ کے سامنے ہے۔ عزیزو فرمایا کہ حسین پر رویا کرو، اور ایک جملہ اور آگے بڑھ کے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ رسول اللہ کے ساتھ ان کے حجرے میں زندگی گزارو تو تمہیں چاہیے وَلَعَنْ قَتَلَتَ الْحُسَيْن، حسین کے قاتلوں پہ لعن کیا کرو۔ عزیزان گرامی، یہ قاتلان حسین جنہوں نے رسول کی حرمت کو پامال کر دیا، جنہوں نے کعبے کی حرمت تو اتنی عظیم تھی کہ حسین نے بچایا، لیکن رسول کی حرمت کہیں اس کعبے سے زیادہ عظیم ہے، مگر اسے پامال کر دیا۔ امام کے الفاظ ہیں کہ جانتے ہو کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ حسین علیہ السلام کو ایسے قتل کیا اور ایسے ذبح کیا جیسے کہ دمبا ذبح کیا جاتا، اس طرح سے ذبح کیا جیسے دمبا ذبح کیا جاتا ہے۔ اور اے ریان کے بیٹے سن، ان لوگوں نے 18 ایسے حسین کے خاندان والوں کو ذبح کیا کہ جن کی شبیہ زمین پر نہیں تھی۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں ایسے لوگ، ایک یعقوب کا یوسف چلا گیا تو اتنا رویا کہ آگ چلی گئی۔ عزیزو حسین کے ساتھ 18 ایسے گئے کہ جن کی شبیہ زمین پر نہیں ہے۔ اب سوچو سیدہ کے گریہ کا کیا مطلب ہے؟ بس عزیزان گرامی، دنیا میں سوائے غم حسین کے خدا کسی غم کو آپ کو نصیب نہ کرے، یہی ایک غم آپ کو دے، اور یہ غم ہمارے دلوں سے نہ چھینے، معبود ہمارے دلوں میں اسے مملو کر دے، بھر دے۔ عزیزان گرامی، مرتبہ چند جملے صرف اس کے ہیں اور کچھ نہیں، معصوم مصیبت برپا بھی کرتا ہے اور دکھاتا بھی ہے۔ ابھی یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے، اب یہ تاریخ کے اعتبار سے مرثیہ پڑھ رہے تھے عزیزو، لیکن آپ دیکھیں عزاداری کا تقاضا یہ تھا کہ امام رضا علیہ السلام نے الفاظ سے تنہا نہیں کہا، بلکہ آپ نے کر کے دکھایا۔ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا، آپ نے فوراً اپنے گھر میں کرسی لگا دی
اور کرسی لگا کر کے ذاکر کو حکم دیا کہ اگر تیرے پاس کچھ مرثیہ ہے میرے عزت کا تو پڑھ دے۔ آپ اندازہ کریے یہ سلسلے وار امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر کے امام رضا اور پھر آخر تک ائمہ کرتے رہے ہیں۔ یہ سیرت ہے، ائمہ کی سیرت ہے۔ میں نے پہلے جملہ میں کہا کہ عزاداری کوئی ایسا نہیں کسی عالم کے بنایا ہوا مسئلہ ہے، اگر ذہن میں کوئی ڈالتا ہے تو غلط کرتا ہے، آگاہ رہیے، یہ معصومین کی سیرت ہے۔ سید الساجدین 38 برس، بعض روایتوں کے مطابق 40 برس آپ جو ہیں وہ مدینے کے باہر ایک چھوٹا سا مکان بنا کر کے اور وہاں پر حسین کی عزاداری کرتے تھے۔ 40 سال تک روتے رہے اپنے باپ کو اور اپنے جد کو پرسا دیتے رہے۔ 40 سال تک 1-2 سال نہیں، آپ اندازہ کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ عزاداری ہے کہ جس نے پورا ایک انقلاب برپا کر دیا۔ یہ عزاداری سے لوگ اسی لیے گھبراتے ہیں۔ ائمہ نے عزاداری سے نہ معلوم کیا کیا پہنچا دیا، دین پہنچا دیا، پورا انقلاب پہنچا دیا۔ آج دنیا میں بیداری عزاداری پہ ہے۔ آج دنیا دشمن ہوئی عزاداری کی اسی لیے کہ بیداری پیدا ہو رہی تھی، لہذا دشمن ہوئی، اس کے لیے حرکات کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے چیزیں ہیں، پابندیاں ہیں دنیا میں ڈالی جا رہی ہیں تاکہ عزاداری سے بیداری جو پیدا ہو رہی ہے وہ رک جائے۔ لہذا آپ کو اپنے طور پر اتنا بیدار رہنا ہے کہ سیدۃ النساء العالمین کا دل خوش کر کے پرچیدہ سے اٹھنا، صرف اتنا بیدار رہنا ہے کہ اس لیے کہ بی بی یہ چاہ رہی ہے کہ اس مظلومہ کو پرسا دیا جائے۔ عزیز امام رضا علیہ السلام نے ایک مرتبہ جو حکم دیا دیبل سے کہ تو کچھ اگر رکھتا ہے تو میرے عزت کے لیے بیان کر، دیبل کرسی پہ گیا، جیسے ہی آپ نے کہا ٹھہر جا، آپ نے گھر کا پردہ برابر کیا اور ایک مرتبہ پکارا اہل بیت کی بیویوں کو کہ آؤ آؤ ہمارے جد کا ذکر ہو رہا ہے۔ عزیزوں مجمع ادھر عورتوں کا آ گیا، پردہ نمودار ہو گیا اور ایک مرتبہ شروع کیا اس نے پڑھنا شروع کیا، الفاظ ادا کیے۔ میں زیادہ حائل نہیں ہوں آپ کے سامنے، 2-3 منٹ صرف آپ کو گریہ لاحق ہو جائے اس لیے بس کہنا شروع کیا کہ آئیے یا فاطمہ زہرا، آئیے دیکھیے اللہ اکبر کس طریقے سے کربلا کی زمین پر جو آسمان کربلا ہے اس پر کیسے ستارے چھٹکے ہوئے ہیں۔ عزیزوں نام لینا شروع کیا، کہیں پہ علی اکبر ہے، کہیں پہ قاسم ہے، ارے کہیں پہ وہ دریا کے کنارے عباس ہے۔ ایک ایک کو منظر کھینچا اور کھینچنے کے بعد کہا کیا بولوں، اس گھرانے کے لوگ ایسے کوئی مدینے میں ہے، کوئی نجف میں ہے، ارے ہے کوئی نجف میں ہے، کوئی مدینے میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، اور یا فاطمہ زہرا کوئی کاظمین میں ہے۔ عزیزوں بس یہ کہنا تھا، جیسے ہی امام رضا کے منہ سے نکلا اور ایک غریب توس میں ہے۔ بس عزیزوں 2 منٹ میری بات سنیے، کہا ایک غریب توس میں ہے۔ ٹھہر گیا دیبل، آنکھیں پھاڑ کے دیکھا، کہا مولا تو اس میں کوئی نہیں، میں آپ کے گھر کا غلام ہوں، سب کو پہچانتا ہوں، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا ان قریب میں غریب الدیار، تو اس میں شہید کیا جاؤں گا، دفن کیا جاؤں گا۔ بھائی مصرع جیسے ہی مولا نے فرمایا، دیبل نے دوبارہ دہرایا۔ عزیزوں لکھا یہ ہے کہ ایک مرتبہ آواز آئی دیبل ٹھہر جا، اس لیے کہ امام کی بہن پردے کے پیچھے تھی، اپنے بھائی کا غم سن کے بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا یا فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر، ارے بی بی آپ کے بھائی ابھی زندہ بیٹھے ہیں، مگر اشعار میں کہا تو آپ کو برداشت نہ ہوا، بھائی کے فراق میں غشبیں چلی گئی۔ ارے اس بہن سے پوچھئے جس کی نظروں کے سامنے ارے شبر خنجر چلائے، آواز دے پسرے سا تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا ذبح کیا جایا۔ سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا
اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود اس عزاداری کو قائم و دائم رکھ بار الہا تمام دنیا میں جہاں جہاں بے چینی و ناامنی ہے اس بے چینی و ناامنی کو فنا کر بار الہا عدل کا قیام فرما بار